کے قریب جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پیدائش گاہ جو ہے اس جگہ پر جو لائبریری ہے وہاں پر بندہ نہ چیز حاضر ہوا، وہاں پر بھی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری موجود تھی۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی مستند اور معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 1000 سال پہلے دنیا کا بادشاہ تبع اول وہ 4000 دانشوروں، علماء، پڑھے لکھے اسکالرز اتنے بڑے کارواں کے ساتھ وہ سفر پہ گیا۔ چلتے چلتے جب دنیا کا بادشاہ تبع اول سرزمین مدینہ منورہ پہنچا، اس کے کارواں میں جو 400 ماہر علماء موجود تھے انہوں نے مدینہ شریف کی مٹی کی خوشبو پائی۔ قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر 1000 سال پہلے ابھی امام الانبیاء نے پیدا ہونا تھا، دنیا میں تشریف لانا تھا۔ 1000 سال پہلے ان جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ماہر تھے، تورات کے عالم فاضل تھے، انہوں نے تبع اول سے کہا بادشاہ سلامت، یہ سرزمین یثرب جو ہے وہ سرزمین ہے ہمارے علم کے مطابق آخر الزمان نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر ہی رہیں گے۔ اے بادشاہ سلامت، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، سفر پر تو شریک سفر تھے، کارواں میں شامل تھے، تیرے ساتھ ہی جانے کا پروگرام تھا، لیکن اس دھرتی کی خوشبو نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ نبی تشریف لا رہے ہیں جس نبی کی تعریفیں ہمارے نبی بھی کرتے رہے، جس نبی کی محبت کا اظہار ہمارے نبی رسول بھی کرتے رہے، نبی اس کی امت میں آنے کی خواہشیں کرتے رہے، وہ نبی جس کی تعریفیں تورات میں پڑھتے ہیں، وہ آخر الزمان نبی مدینہ شریف تشریف لائیں گے۔ لہذا بادشاہ ہم نے فیصلہ کر لیا کس بات کا کہ ہم اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے بال بچے سب کچھ قربان کریں گے اس امام الانبیاء کی آمد پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے یہ کنفرم ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری قسمت کا ستارہ چمکے، ہمارے مقدر میں یہ بات ہو کہ جب امام الانبیاء آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہاں پہ ہم موجود ہوں، ہم ان کی آمد کو مرحبا کہیں گے، ان کی آمد کا استقبال کریں گے، ان کے دیدار سے مشرف ہوں گے، ان کی خدمت کر کے ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوائیں گے۔ ایسے جذبے کی ضرورت ہے، ایسی محبت کی ضرورت ہے جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، جہلوں کی بات نہیں کر رہا، آسمانی علم کے، آسمانی کتابوں کے 400 ماہر ترین دانشوروں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے علم کے بلبوتے کہا تھا بادشاہ سلامت ہم یہاں ہی رہیں گے، اس آخر الزمان نبی کی آمد کا استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے۔ اگر ہمارے مقدر میں نہ ہوا تو ہماری نسلوں کو یہ نصیب ہوگا، جب وہ تشریف لائیں گے ہماری نسلیں استقبال کریں گی۔ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسل کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسل کو بھی غلامی رسول کا درس دینا چاہیے، دلوں میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنی چاہیے جو ایمان کی اصل ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہماری نسلوں کو نصیب ہوگا اس نبی کا استقبال کرنا اور زیارت اور دیدار سے مشرف ہونا۔ ہوا کیا بھائی؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا آپ لوگوں کے جذبات سچے ہیں، آپ کی عقیدتیں سچی ہیں، میں تمہارے علم پر اعتبار کرتا ہوں، تمہاری معلومات کو داد دیتا ہوں کہ واقعاتاً ایسے ہوگا
یہ سرزمین پر وہ آخر زمان نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہاں پر رہیں گے، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ 400 علماء کرام کے لیے رہائشیں بنوا کے دے سکتا ہوں، اور 400 علماء کرام کی شادی کا بندوبست کر کے جا سکتا ہوں، 400 علماء کرام کی خورد و نوش کے لیے راشن کا بندوبست اور دولت دے کے جا سکتا ہوں۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم اس آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، استقبال کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو جو ان کے غلام ہیں میں ان کی غلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آقا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان غلاموں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تمہاری معلومات تھی، تمہاری محبت و عقیدت درست ہے، لہذا تمہارے لیے رہائشیں بنوا کے جاتا ہوں، تمہارے لیے میں شادی کا بندوبست کرتا ہوں، راشن اور دولت دے کے جاتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا؟ جہاں ان 400 لوگوں کے لیے، علماء کے لیے رہائشیں بنوائی، ایک رہائش امام الانبیاء آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رہائش بنوائی، اور اپنی طرف سے جاتے جاتے ایک لیٹر دے گیا، ایک لیٹر خط لکھ کے دے گیا، جس خط میں اس نے لکھا کہ میں اس آخر الزمان نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ لیٹر 400 علماء کے سربراہ کو دے گئے بادشاہ سلامت کہ اگر تیری زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میری طرف سے نذرانے کے طور پر اسلام کا، ایمان کا، سلام کا نذرانہ اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر اپنی نسلوں کو جاتے وقت دنیا سے وصیت کر جانا کہ جس کی زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان کا استقبال کریں تو میری طرف سے یہ سلام ایمان کا نذرانے کے طور پہ میرا لیٹر پہنچا دیں۔ اس کا ایک شعر عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں باقاعدہ طور پہ موجود بھی ہے، شہدت علی احمد بانہ رسول اللہ من بار النسمی، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اس بات کی گواہی دینے کے مطلب اپنے ایمان کا اظہار ہے۔ وہ لیٹر دے کے گئے کہ اگر تیری زندگی میں آ گئے تو آپ نے پیش کرنا ہے۔ سربراہ علماء کو کہا کہ 400 علماء کے رئیس تھے، سربراہ تھے، اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسلوں کو وصیت کر جانا کہ میری طرف سے یہ لیٹر دے دیا جائے۔ آتا ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں جب امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ کی نبوت اور رسالت کی بات جس وقت چلتے چلتے سرزمین مدینہ شریف پہنچی 1000 سال بعد، وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس وہ رکہ موجود تھا، وہ لیٹر موجود تھا، ابو لیلہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ آج اچھا ہو میں مکہ مکرمہ جاؤں اور وہاں جا کر چیک کروں کیا وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جن کے نام کا لیٹر ہمارے آباء و اجداد سے تحفہ اول کا لیٹر ہے اور 1000 سال پہلے کا لیٹر ہے، جا کر میں ان کی خدمت میں پیش کروں۔ جس وقت ابو لیلہ صاحب وہاں پہ پہنچے، ابھی جا کے حضور علیہ السلام کا ایڈریس معلوم کرنا تھا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا تھا، نبوت اور رسالت کی نشانیاں پوچھنی تھی، سب کچھ کرنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرتے ہیں، قربان جاؤں امام الانبیاء کی شان پر، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ میلاد شریف منانے کے اغراض و اہداف یہ ہیں امت سمجھے ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہم نبی کا رتبہ کیا ہے۔ 1000 سال پیدائش سے بھی پہلے جو لیٹر لکھا گیا مدینہ شریف میں تھا، جب وہ لیٹر لے کے ابو لیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے
میرے نبی فرماتے ہیں انت ابو لیلا ومعکا کتاب تبا اول، تیرا نام ابو لیلا ہے، تیرے پاس تبا اول کا لیٹر ہے جو میری طرف سے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اتنا برا عقیدہ ہے، ان کے کلمے کا کیا اعتبار ہے جو یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا علم نہیں؟ کاش کے ڈکشنری اٹھا کر کوئی نبی کا معنی دیکھ لیتے، نبی کے لغت کے اندر معنی دیکھ رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ نبی تو کہتے ہی اس کے جو غیب کی خبریں دے، تو جو حضور کے علم غیب پہ چڑھتا ہے اور حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ پھر اپنے ایمان کی بھی خیر منائے، اس کے پاس ایمان کدھر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس ابو لیلا کا نام لیا جو آقا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ گئے، اور ابھی ڈھونڈنا تھا، بیٹھنا تھا، بات چیت تو نہیں تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا انت ابو لیلا، تو ابو لیلا ہے۔ آتا ہے عمدۃ القاری میں ابو لیلا صاحب حیران ہی رہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنا تعارف کرواتا ہے، پھر اگلے سے کہتا ہے تو تعارف کروا، تیرا کیا تعارف ہے؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس دستور سے ہٹ کر بتایا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ نبی کو اپنے تعارف کی، نبی تو اگلے کا تعارف بھی جانتا ہے، نبی تو اگلے کا تعارف جانتا ہے، اپنا تعارف تو ہر کوئی کروا سکتا ہے، اپنے بارے تو ہر کوئی بات کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، مزہ تو یہ ہے نا کہ اگلے کا بتایا جائے تو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا انت ابو لیلا، تو ابو لیلا ہے، ومعکا کتاب تبا اول، تبا اول بادشاہ کا لیٹر تیرے پاس ہے۔ ابو لیلا صاحب حیران تھے، حیرانی کی عالم میں میرے آقا علیہ السلام نے اگلی بات بھی بتا دی۔ آپ نے فرمایا جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے انا محمد، وہ تو میں ہی ہوں، انا محمد بہادر کتاب، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، جو تبا اول کا لیٹر تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، میں ہی ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے، کائنات کا کون سا ذرہ ہے جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سرے عرش پہ ہے تیری گزر، سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دلے فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں تو کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یا نہیں۔ آقا حضور آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ میلاد شریف کی محفلوں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے امت کا اپنے نبی سے تعلق برقرار ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، غلامی کے تعلق کو مضبوطی مل رہی ہے، استحکام مل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے عدالت شرعیہ کے چیف جسٹس محترم عبدالعزیز المبارک صاحب کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ میلاد شریف کی محفل کی اہمیت بیان کر رہے تھے، فضیلت بیان کر رہے تھے کہ ان محافل کے فائدے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ امت کے دل میں اپنے نبی کی محبت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو جس قوم کا جذبہ اپنے نبی سے بیدار ہو جائے، محبت رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو جائے، تو بیدار قوم بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر جذبہ بیدار نہ ہو تو اسلحے سے لیس فوجیں بھی کچھ نہیں کر سکتی، جذبے کی بیداری ضروری ہے۔ تو وہ میلاد شریف کی محافل کا مقصد ہے کہ تاکہ سمجھا جائے 12 ربیع الاول شریف کو کون تشریف لائے اور کس شان سے تشریف لائے، کس شان سے تشریف لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لیٹر جو تبا اول نے 1000 سال پہلے لکھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پہچانا، یہ نبی پاک کا علم ہے۔ اور پھر تبا اول کی خواہش یہ تھی، 400 علماء کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال مل جائے، آقا حضور کی آمد کو ہم مرحبا کہیں،
اگر ہم نہ کہہ سکے تو ہماری نسلیں، ہماری اولادیں حضور کا استقبال کریں۔ آتا ہے باقاعدہ طور پہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے، قبیلہ بنو عمر بن عوف میں تشریف فرما تھے، آپ نے بنو نجار کو پیغام بھجوایا تھا۔ بنو نجار کے بارے میں شارحین حدیث لکھتے ہیں بنو نجار ان 400 علماء کی اولاد بنتے ہیں جن 400 علماء نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں استقبال کے لیے اپنا وطن قربان کیا، جائیداد قربان کی، سب کچھ لٹایا کہ ہم اس آخر زمان نبی کی آمد کا استقبال کریں گے۔ ان کو نصیب نہ ہوا لیکن ان کی اولادوں میں بنو نجار قبیلے کے لوگوں کو وہ نصیب ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور جب وہ آئے تو عرب کے دستور کے مطابق جو مہمان خصوصی اور معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں عرب والے، تلواروں سے لیس ہو کر تلواریں حمائل کر کے آتے ہیں۔ بنو نجار کے سردار باقاعدہ طور پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت آئے تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتے، گویا کہ وہ منظر آج بھی انس بن مالک کی آنکھوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہے، ابو بکر رضوہ، نبی پاک کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور کے ساتھ سواری میں تشریف فرما ہے۔ اور بنو نجار کے سردار کدھر ہیں؟ مالا بنی نجار حولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بنو نجار کے سردار اور لوگ استقبال کی شکل میں، استقبالی جلوس میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بنو نجار کے لوگوں تو خمیر میں حضور کی محبت تھی، ان کی تو مٹی میں حضور کی وفا تھی، حضور کی محبت تھی کہ ان کی آباء و اجداد 1000 سال پہلے حضور کی آمد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ڈیرے جما لیے۔ ان کی تو مٹی میں بھی وفائے رسول شامل تھی، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، ہر ایک کی خواہش ہے میرے گھر تشریف لائیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ جو ارشاد فرمایا وہ بھی قابل غور ہے، وہ بھی ایک عقیدہ اور خوبصورت نقطہ پیش کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کو، تمہاری محبتیں اپنی جگہ پر، تمہاری عقیدتیں اپنی جگہ پر، میری اس ناقہ معمورہ کو چھوڑ دو، اس کی بہار چھوڑ دو۔ یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی معمورہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں چلتا، میں تو کہتا ہوں عمدۃ القاری پڑھے تو پتہ چلے آپ کو، بخاری شریف سمجھے تو صحیح۔ آقا حضور جس سواری پہ تشریف فرما ہو جائیں، وہ سواری بھی جانتی ہے کہ 1000 سال پہلے حضور کے لیے کون سی رہائش فرمائی گئی، وہ سواری بھی جانتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ناقہ معمورہ، یہ اس کو پہلے ہی بتایا گیا ہے، یہ اس کو پہلے حکم ہو چکا ہے، یہ بے حکمی نہیں ہے اور اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ اس کو تمیز سکھانا پڑے، یہ پہلے سب کچھ سیکھی لی ہے، یہ جانتی ہے کس گھر میں جانا ہے، کس جگہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طب اول نے جو 1000 سال پہلے رہائش تعمیر کروائی تھی، اس اونٹنی نے وہاں ہی بیٹھنا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی لگام چھوڑ دو، اس کی مہار چھوڑ دو، یہ خود فیصلہ کرے گی کہاں پہ بیٹھنا ہے۔ اس وقت اس جو 400 علماء کے سردار میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس وہ رہائش اس وقت موجود تھی جو طب اول بادشاہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوائی تھی۔ اس وجہ سے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھ گئی۔ سامعین محترم، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔
رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کے دائرہ کار میں نہیں آ سکتی، کسی کے دائرہ بیان میں نہیں آ سکتی، احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ رب تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نامحدود اوصاف بیان کیے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، گننا تو عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے اوصاف گننا تو عیب ہے، کیوں؟ عیب اس کے گنے جائیں جو گنتی میں آ سکے، جو شمار میں آ سکے وہ گنے جاتے ہیں۔ آقا حضور آپ کے اوصاف و کمالات تو گنے نہیں جا سکتے، کسی کی گنتی میں نہیں آ سکتے، کسی کے شمار میں نہیں آ سکتے۔ آپ کے اوصاف و کمالات تو لامحدود ہیں، عیب تنائی سے بری ہیں۔ آپ کے اوصاف و کمالات کا گننا جو ہے یہ عیب ہے۔ اس وجہ سے آقا حضور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیونکہ شاعر جب اپنے ممدوح کے اوصاف و کمالات دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتے، پھر کہتا ہے چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی۔ آدمی وہاں پہ بولے جہاں پہ کچھ کر سکے، کچھ بتا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی عظمت اور شان اس قدر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان نہیں ہو سکتے۔ قرآن و سنت میں یہ باقاعدہ طور پہ باحوالہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں اتنی تفصیل سے بات کر سکوں، لیکن رب تعالیٰ نے پوری کائنات میں بڑے بڑے کمال والوں کو جتنے کمالات علیحدہ علیحدہ عطا کیے ہیں، سارے کمالات اور ساری عظمتیں سمیٹ کر رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا ایک نام ہو کے رہ گئی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ قرآن کی اس آیت سے یہ علماء نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کمالات والوں کو نہ اہلوں کی بات نہیں کر رہا اور کمالات سے خالی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ رب تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں جو کمال والے لوگ تھے، جن کو اللہ نے شانیں دی، عظمتیں دی، وہ سارے کمالات جن ساری مخلوقات میں علیحدہ علیحدہ بانٹے ہیں، وہ سارے کمالات رب تعالیٰ نے جمع کر کے ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس وصف کی بات کی جائے؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں ایک بس رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے۔ اب قرآن پہ غور تو کریں، قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، سمجھیں تو صحیح۔ اتنی بات کی رب نے بتانا تھا، میں نے محبوب کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جتنی آیات میں بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہے، ساتھ وصف اور کمال کے ساتھ بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بغیر وصف کے نہیں کیا، بغیر کمال کے ذکر نہیں کیا، بغیر شان کے نہیں۔ اب اتنی بات تھی کہ ہم نے بھیجا، لیکن رب ذوالجلال نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہانوں میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، بڑی بڑی عظمتوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ اور چمکتے تاج والے لوگ موجود ہیں، لیکن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیں، شب معراج تھی، اب کائنات کے ساری مخلوقات کے اعلیٰ ترین لوگ نبی رسول وہاں پہ جمع تھے۔ شب معراج مسجد اقصیٰ میں نبی رسول وہاں پہ جمع تھے۔ ہر نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا، عظمت اور شان بیان کی،
حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی حمد و ستائش بیان فرمائی اپنے رنگ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا. ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اپنا کلمہ اور اپنا روح برقرار دیا. سارے نبیوں نے خطبے ارشاد فرمائے. جب امام الانبیاء تاجدار کائنات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, خصوصی خطاب کی باری آئی, میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خطبہ مبارکہ کا ایک پہلا جملہ وہ بولا جو سارے نبیوں کے خطابات پہ بھاری ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے کہا الحمدللہ الذی جعلنی رحمت للعالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. نبی رسول تو جہانوں میں شامل ہیں, حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا سارے نبیوں کے خطابات پہ بھاری ہو گیا الحمدللہ الذی جعلنی رحمت للعالمین. تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. جب نہ تھے تو صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے. مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں اس قرآنی آیت کے تحت جو ارشاد فرمایا اور جو رحمت للعالمین کا معنی اور مطلب متعین کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امام علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے آپ بھی غور کرتے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ بھی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں, اور پھر جہانوں میں صرف انسان ہی نہیں ہیں, جانور ہیں, چرند پرند, کتنی مخلوقات ہیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کیسے رحمت ہے, ہمارے لیے کیسے رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے. ہر بندہ یہ سوچ سکتا ہے پہلے لوگوں کو جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تشریف بھی نہیں لائے, اس سے پہلے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ثابت ہے. علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا اس کا ایک مطلب یہ ہے بے اعتبار انہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات علی حسب القوابل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کے فیوزات ربانیہ, رب تعالیٰ کی مہربانیاں کائنات پوری پہ آئی ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی قابلیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. رب تعالیٰ کی جتنی نعمتیں تقسیم ہوئی ہیں درمیان میں واسطہ وسیلہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی ہے رحمت للعالمین. اب جن نبیوں کو نبوت ملی, رسولوں کو رسالت ملی, بادشاہوں کو بادشاہت ملی, دنیا کے بڑے بڑے تاجوروں کو تاجوری ملی, اور عزت والوں کو عزت ملی, دولت والوں کو دولت ملی. ارے جس کو جو نعمت خدا ملی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے عطا فرمایا. یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. ایک دوسرا معنی بھی یہاں پہ لکھا ہے تفسیر المعانی میں, وہ اس سے بھی عام فہم ہے, وہ زیادہ جلدی اور آسانی سے سمجھ آنے والا ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب لوجودہم, ساری کائنات کو وجود ملا. جو بھی پیدا ہوا اس کو وجود تو ملا ہے, جو بھی پیدا ہوا اس کو وجود ملا ہے. انسانوں کو ملا, جانوروں کو ملا, چرندوں کو, پرندوں کو, ریت کے ذروں کو وجود ملا. ارے جس کو وجود ملا وہ
وجود اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ بل قالوا ان العالم كله مخلوق من نورہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرماتے ہیں سارے جہانوں کو رب نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا۔ اب میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے گھر دیا، کسی کو اللہ نے گاڑی دی، جو نعمت بھی دی ہے رب نے دی اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ یہ علامہ علوسی فرماتے ہیں رحمت للعالمین کا مطلب ہے کوئی کائنات کا ذرہ جس کو وجود بھی ملا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ منکر لوگ کبھی اپنے پیدا ہونے پر بھی یقین رکھتے نا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اتنے ہی جان جاتے کہ کس کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، پھر عظمت مصطفیٰ کا انکار نہ کرتے۔ ان بے شعوروں کو تو جنگلی دتوروں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے ہماری تخلیق میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل ہے۔ ان کو تو اتنا شعور بھی نہیں ہے نا کہ رب نے پیدا کس کے نور کے فیضان سے کیا ہے۔ کاش کہ علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ، علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے، کتنے بڑے مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر میں رائے معتبر سمجھی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سارے جہان حضور علیہ السلام کے نور کے فیضان سے پیدا ہوئے ہیں، اور سارے جہانوں کو وجود ملا، سارے جہانوں کو فیوزات الہیہ ملی، سارے جہانوں کو رب کے انعامات کی بارشیں ہوئی، سب کچھ رب نے اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے عطا فرمایا۔